بہت مزہ آ جائے گا اگر صدیقہ آپ ثابت کریں گے حضرت عائشہ کو. کیا بات ہے. دو شباز بھی میں آپ کو آپ کے چینل پر آ کر یہ چیلنج کرتا ہوں، آپ یا آپ کے اساتذہ جو میں کہتا ہوں دنیا کا آخری شیعہ اور رافضی جس نے آخر میں بھی آگے کلمہ پڑھنا ہے نا، جو دلیل میں سیدہ عائشہ کے صدیقہ ہونے کی دوں گا نا ابھی، ان کے قطعی جنت ہونے کی اور ان کے مومنہ ہونے کی. شباز بھی اگر آپ مرد ہیں نا تو آخر تک اس کو مجاہد کر کے دکھانا، میں دلیل پیش کرنے لگا. ٹھیک. بندے نے چیلنج کیا کہ میں ایسی دلیل پیش کرنے والا ہوں کہ جس دلیل کا توڑ نہ تو میرے اساتذہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آخری شیعہ رافضی جو پیدا ہوگا وہ بھی نہیں کر سکتا. اور بات بندے کی بالکل درست ہے سر، اس دلیل کا رد تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا نا کہ یہ کیسی صدیقہ ہے بھائی جس کے دل ٹیڑے. اللہ کہہ رہا ہے دل ٹیڑے ہے. یہ کیسی صدیقہ ہے جو رسول پہ جھوٹ بولتی ہے. یہ صدیقہ ہے بھائی، سنی ہوگی جواب. حسون شباز تم میرے دلائل کا توڑ نہیں کر پا رہے. موضوع یہ تھا کہ سیدہ عائشہ کے ایمان پر دلیل دینی ہے اور ان کو صدیقہ ثابت کرنی ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری کی سنا رہا ہے مجھے. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا جواب دو منکرین قرآن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب محترم، کہاں سے کون میرے بھائی گفتگو کر رہے ہیں؟ طلحہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے سمجھ گئی؟ یہ ویڈیو میں لے سکتے ہیں تو مجھے ویڈیو میں لیں آپ کو؟ ویڈیو میں لے لیں. جی جی. طلحہ صاحب، طلحہ پہلے بھی آئے تھے آپ میرے خیال میں؟ ہاں پرانا دوست ہوں آپ کا. ہاں پرانے دوست ہیں. چلیں بسم اللہ بھائی ان کو ویڈیو میں لیں، ویڈیو کال کرتے ہیں. جی آپ کی بھی تصویر جو ہے وہ اسکرین پر آ جائے گی. ویڈیو کال پہ موصوف کو لے لیتے ہیں. اور یہ کوئی ہمارے پرانے کالر ہیں. طلحہ نام کے دراصل بندے بہت آتے ہیں. اب یہ نہیں معلوم آپ کون سے والے طلحہ ہیں. وہ جب آپ کی صورت سامنے آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اچھا جی چلیں ٹھیک. جی طلحہ صاحب آپ کی تصویر آ جاتی ہے، آپ بات کریں. جی طلحہ صاحب آپ کس موضوع پہ، آپ حضرت عمر کا دفاع کر رہے ہیں اس موضوع پہ کہ دھمکی والے مسئلے میں؟ شہباز بھی میں آپ سے کسی اور بات کرنے آیا ہوں، لیکن آپ مجھے ویڈیو پہ لیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ویڈیو میری اوپن کر دیں. نہیں ویڈیو تو وہ کر رہے ہیں، اسٹوڈیو والے آپ کی فریم سیٹ کریں گے، پھر آپ کو اس پہ لے آتے ہیں، تب تک آپ بات کریں. تو آپ حضرت عمر کا دفاع، اس میں آپ کا کیا موقف ہے دھمکی والے مسئلے میں؟ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے شہباز، آ میرے گئے سے آ بات گئے. کرنے میں دقت. آپ یوٹیوب پہ ایسا مجھے کریں. دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس وقت یوٹیوب لائیو ہیں. اوکے ہو گیا. ہاں جی حکم کریں. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تقریباً 2 ہفتے پہلے کی. ویسے پہچان لیا آپ نے مجھے؟ کون سی ویڈیو 2 ہفتے پہلے؟ میں تو تقریباً ہر دوسرے دن. ہاں پہچان لیا جناب، پہچان لیا. 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ہاں جس میں آپ بڑے چیلنج کر رہے تھے اہل سنت کے علماء کو اور اہل سنت کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی سیدہ عائشہ کے ایمان پر کوئی دلیل لاؤ اور سیدہ عائشہ کے صدیقہ ہونے پر کوئی دلیل لاؤ. جی بسم چیلنج اللہ ہم نے بسم کیا اللہ تھا. بسم اللہ. صدیقہ پہ روایت پڑھی ہے، میں نکالتا ہوں. میری بات، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ جو چیلنج اہل سنت کو کیا ہے، یہ اہل سنت کو اس اعتبار سے کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب سے ان کو ثابت کر دیں کہ شیعہ مذہب سے ثابت کر دیں؟ کیونکہ اگر تو شیعہ مذہب سے ثابت کرنا ہے تو آپ بے شک نہ مانیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر سنی مذہب سے ثابت کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. جی جی بسم اللہ. آپ اپنے مذہب سے ثابت کریں، اہل سنت سے. صدیقہ آج بہت مزہ آ جائے گا اگر صدیقہ آپ ثابت کریں گے حضرت عائشہ کو. کیا بات ہے. تو ٹھیک ہے شہباز بھائی 2 منٹ مجھے آپ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب جی جی انٹرنیٹ نہیں کرنا مجھے. جی جی بسم اللہ بھائی. مومنین تیار ہو جائیں. 2 ہفتے پہلے چیلنج کیا تھا کہ اور بڑی بھڑکے مارتے ہوئے ٹھیک کہ ہے. جی اگر مرد کا ثابت کرو، مرد ہو تو ان کے ایمان پہ دلیل دو. شہباز بھی میں آپ کو آپ کے چینل پر آ کر یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ یا آپ کے اساتذہ جو میں کہتا ہوں دنیا کا آخری شیعہ اور رافضی جس نے آخر میں بھی آگے کلمہ پڑھنا ہے نا، جو دلیل میں سیدہ عائشہ کے صدیقہ ہونے کی دوں گا نا ابھی، ان کے قطعی جنت ہونے کی اور ان کے مومنہ ہونے کی. شہباز بھی اگر آپ مرد ہیں نا تو آخر تک اس کو مجھے رد کر کے دکھانا، میں دلیل پیش کرنے لگا. ٹھیک. یہ بخاری ہے، بخاری جلد نمبر 2 ہے اور کتاب المناقب حضرت عائشہ صدیقہ کے مناقب کی یہ پہلی روایت ہے. روایت میں پڑھنے لگا پھر استدلال کرتا ہوں، میرا توڑ پیش کرنا اگر ہو سکے تو. حدیث حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابو سلمة ان عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئ السلام قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا اے عائشہ. روایت نمبر کیا ہے؟ روایت نمبر جی روایت نمبر کیا ہے؟ روایت نمبر ہے جو میرے پاس بخاری شریف ہے نا، اس کا 3768. پہلی حدیث ہے کتاب السیدہ عائشہ کے، پہلی حدیث یہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبریل تشریف رکھتے ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث بخاری کی بالکل صحیح حدیث ہے اور پہلی حدیث ہے.
ناظرین، اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کیا. ٹھیک ہے. جبریل علیہ السلام کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنا جو ان کے قطعی مومن، قطعی جنتی اور قطعی صدیقہ ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی غیر جنتی، کبھی کسی غیر مومن اور کبھی کسی جھوٹے بندے کو سلام نہیں کیا. اگر کیا ہے تو نام دے کر میری دلیل توڑ کر دکھائیں. بسم اللہ. عائشہ صدیقہ ثابت ہو گئی؟ رد کریں نہیں، میری دلیل کا رد کریں. عائشہ اس سے صدیقہ اور مومنہ ثابت ہو گئی. بھائی آپ میں پوچھ رہا ہوں نا. آپ کو دلیل سمجھ نہیں آئی؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں مجھے سوال کا جواب دیجئے کہ روایت یہ ہے کہ ایک دن رسول نے ایک دن فرمایا اے عائشہ یہ جبریل تشریف فرمائے اور تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے اس پر جواب دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے عائشہ صدیقہ ثابت ہو گئی اور مومنہ ثابت ہو گئی ہیں. بالکل، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے زندگی بھر سے پیدا ہوئے کبھی کسی غیر صدیقہ، غیر جنتی اور غیر مومن کو کبھی سلام ہی نہیں کیا. اگر کیا ہے تو آپ نام پیش کر دیں. نہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیے کہ پھر قرآن مجید نے کیوں کہا کہ اس کے دل ٹیڑے ہیں اور یہ رسول کے خلاف جمع ہو جاتی ہے رسول کو اذیت دینے کے لیے. پھر ایک منٹ سنیں، میری بات پوری ہونے دیں. میری بات پوری ہونے دیں. ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ بات پوری ہونے دیں. میں نے کتنی تسلی سے آپ کی حدیث سنی، استدلال سنا. پہلی بات مومنین، آج آپ کو طلحہ صاحب نے ایسی دلیل دی ہے، میں یہ دو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوں سر اس دلیل کا توڑ واقعا بندے نے شروع میں کہا تھا نا میرے اساتذ آ جائیں. بھائی دیکھیں پھر آپ بول رہے ہیں نا درمیان میں، آپ کو کیا خاموش رہنا ہے؟ طلحہ صاحب کوئی چیز تنگ کرتی ہے آپ کو، بولنے میں مجبور کرتی ہے؟ نہیں تنگ تو فی الحال بھی آپ چلے بولیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں. پھر چپ رہے نا بھائی، چپ رہے. تیرے اندر یہی مسئلہ ہے نا، چپ نہیں رہتا، اس لیے تمہیں نکال بھی دیتے ہیں اسٹریم سے. مومنین ابھی خاموش ہو جاؤ نا، خاموش ہو جاؤ. مجھے آپ کی استدلال کو لوگوں تک پہنچانے دو. جن کو سمجھ نہیں آیا ان کو پتہ چلے کہ بندے نے چیلنج کیا کہ میں ایسی دلیل پیش کرنے والا ہوں کہ جس دلیل کا توڑ نہ تو میرے اساتذہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آخری شیعہ رافضی جو پیدا ہوگا وہ بھی نہیں کر سکتا. اور بات بندے کی بالکل درست ہے سر، اس دلیل کا رد کوئی کر بھی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر سکتا بھائی. کیوں؟ ہم نے کہا کہ عائشہ کو صدیقہ کا لقب ملا، یہ رسول سے کوئی صحابہ نے کہا صدیقہ ثابت کریں. بھائی نے یہ روایت پڑھی، جو روایت کیا ہے صحیح بخاری کی، اور روایت کا نمبر ہے 3768 کہ جبریل آیا اور جبریل نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ جبریل تو ہمیشہ، پہلی بات ہے نا یہ قاعدہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جبریل جس کو سلام کر دے وہ صدیقہ ہوتی ہے، جبریل جس کو سلام کر دے وہ مومنہ و جنتی ہوتی ہے. یہ تو قاعدہ پہلے ثابت ہوگا. اس بیچارے کو کیونکہ استدلال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، پہلے ایک قاعدہ ثابت کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم علم رجال میں ایک قاعدہ ثابت کرتے ہیں اور وہ قاعدہ جس پہ فٹ آئے گا، جس پہ اپلائی ہوگا وہ اس کا مصداق بنتا جائے گا. بھائی نے جناب ایسی دلیل پھینکی ہے. اور دوسری طرف اب ہمارا اس پہ سوال ہے. پہلی بات ہے اس کا تو رد واقع نہیں کر سکتے چونکہ اس کا ربط نہیں ہے نا عائشہ کے صدیقہ اور مومنہ ہونے سے. اب ہمیں یہ بھائی جواب دے گا کہ قرآن مجید نے جن دو خواتین کے دلوں کو ٹیڑھا کہا اور کہا کہ یہ رسول کو اذیتیں پہنچاتی اور یہ کیا کرتی جناب رسول اللہ کے خلاف، میں ابھی دکھاتا ہوں بخاری شریف سے دکھاتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی رسول پہ جھوٹ بولتی تھی. یہ بخاری شریف ابھی دکھاتا ہوں. طلحہ صاحب نوٹ کر لو بخاری اور قرآن مجید، ابھی آپ کو پتہ چلے گا. ابھی دیکھیے گا یہ کون تھی جناب؟ عائشہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اور عائشہ کے اوپر آ گیا بسم اللہ. پچھلی 2 ہفتے سے وہ بھائی ٹرائی کر رہا تھا، اس سے تو کچھ نہیں ہوا، وہ ہمیں فضائل. صحیح بخاری ہے جی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4912. طلحہ صاحب کھول لو اپنے پاس جو بخاری ہے اور وہی نمبر ہے جو آپ کے پاس ہے. عائشہ خود کہتی ہے کہا رسول اللہ حضرت زینب بنت جہاش کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے. عائشہ خود اقرار کر رہی ہے، روایت پہ توجہ کرنی ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ زینب بنت جہاش کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے. کیا پیتے؟ شہد. طلحہ یاد رکھنا پھر میرے سوال کا جواب دینا، کیونکہ تم سے سب سوال کرو پھر تمہارے جو ہے نا حواس باختہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ نے کیا کیا، باہمی اتفاق سے طے کر لیا کہ رسول جب بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم کہیں آپ نے مغافیر کھائی ہے، جبکہ عائشہ خود کہہ چکی ہے حقیقت کیا تھی، رسول شہد پیتے تھے. لیکن دونوں نے پروپیگنڈا کیا عائشہ اور حفصہ نے کہا کہ نہیں جی مغافیر کھائی ہے، جو کہ رسول نے نہیں کھائی ہوتی، یعنی رسول نے ایک عمل نہیں کیا. عائشہ اور حفصہ رسول پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے کیا ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ میں سے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. بھائی صدیقہ تھی تو رسول نے اس کا رد کر دیا، پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کیوں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ اب طلحہ جواب دینا، ٹائم تمہیں میں کھلا دوں گا، دائیں بائیں نہیں جانا. ٹھیک ہے، پہلا سغت قلوبکما، دل ٹیڑے کن کے؟ عائشہ اور حفصہ کے.
یہ کیسی صدیقہ ہے بھائی جس کے دل ٹیڑے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے دل ٹیڑے ہیں. یہ کیسی صدیقہ ہے جو رسول پہ جھوٹ بولتی ہے؟ یہ صدیقہ ہے بھائی, سنی ہوگی. جواب دے میرے بھائی اب تم, چل بسم اللہ. اب میری بات میں بولنا ہے. ناظرین, شہباز اصفہانی نے چیلنج کیا تھا اہل سنت کو. سوال اس نے کیا تھا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا ایمان ثابت کر دو, یعنی ان کے ایمان پہ دلیل دے دو, اور ان کو جنتی ہونے پر کوئی دلیل دے دو, سوری ان کے صدیقہ ہونے پہ دلیل دے دو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں متعین کروں گا تو تم نے ان کا جواب دینا ہے آ کے, ٹھیک ہے. شہباز صاحب, آپ کا سوال صدیقہ کے ایمان کے حوالے سے تھا اور ان کے صدیقہ ہونے کے حوالے سے. انہوں نے سیدہ ہنسو نہیں, مکروہ بخاری ہے بخاری, سیدہ عائشہ کے جنتی ہونے پر روایت پیش کر دوں گا. میرے پاس تو دلائل کے انبار پڑے ہیں. متعین پڑھ رہا ہے, بخاری ہے بھائی. نہ کاٹو بات, آپ موضوع بدل کے کہیں اور چلے گئے. موضوع یہ تھا اور میں نے جواب دیا. موضوع یہ تھا, آپ نے کہا تھا ہو گیا ثابت, ہو گیا ثابت. سنیں, نہیں ہنسو نہیں شہباز, تم میرے دلائل کا توڑ نہیں کر پا رہے. موضوع یہ تھا کہ سیدہ عائشہ کے ایمان پر دلیل دینی ہے اور ان کو صدیقہ ثابت کرنی ہے. میں نے بخاری کی صحیح روایت پڑھی ہے. جبریل علیہ السلام سیدہ عائشہ کو سلام کر رہے ہیں, اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں کوئی دنیا کا رافضی کے پیش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ بخاری کی سنا رہا ہے مجھے. قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کا جواب دو. منکرین قرآن. شہباز صاحب بیچ میں نہ بولیں. نہیں مانتا قرآن کو, نہیں مانتا. میں نے کہا میرا جواب دینا ہے, میں نے دائیں بائیں تمہیں جانے کا نہیں کہا. تمہاری گفتگو سننے کے لیے میں نہیں بیٹھا. جواب ہے تو دو, نہیں ہے تو جاؤ اگلے کالر کو لے. ہم ٹائم ضائع نہیں کرو میرا. ٹائم ہے, جواب ہے طلحہ, جواب ہے طلحہ, جواب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیت کا جواب دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے, ہاں یا نہ؟ بھائی مجھے 2 منٹ ملیں گے. آپ تو یار بھائی میں تم تقریر کر رہے ہو نا, 2 منٹ, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سیدھا قرآن مجید کہتا ہے متعین پڑھ رہا ہے. میں بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. اگر یہ متعین ہے تو قرآن مجید نے متعین بیان کی عائشہ کے. بھائی میں نے اپنی جیب سے کہا ہے کہ عائشہ کا دل ٹیڑھا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وہ یہ کیسی صدیقہ جس کا دل ٹیڑھا ہے؟ جواب دو اس کا. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میرے ساتھ صبح فجر تک. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا تمہاری فضول باتیں سننے کا بھائی, تمہاری اس طرح کی بے تکی دلیلیں سننے کا ٹائم نہیں ہے. جواب ہے تو دو. کہتا ہے جی میں بخاری پڑھ رہا ہوں, تو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تورات پڑھ رہا ہوں, انجیل پڑھ رہا ہوں, میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. اس کا جواب دینا ہے تو دو, ورنہ بھائی اگلے کالر کو لے لینا. اگر یہ کہیں اور جائے تو کال کاٹ دینا. ہاں بات سنو میری. ناظرین, شہباز نے کہا تھا کہ ان کے ایمان پر اور ان کے صدیقہ ہونے پر دلیل دو. میں نے بخاری کی حدیث پڑھی, جبریل علیہ السلام سلام کریں. جبریل علیہ السلام نے زندگی پر کبھی کسی غیر جنتی, غیر صدیق اور غیر مومنہ کو سلام ہی نہیں کیا, اور پھر سیدہ عائشہ کو سلام کر رہے ہیں. یہ میری دلیل کا توڑ پیش کر دے. کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کو جبریل نے سلام کیا اور وہ جنتی بھی نہ ہو, مومنہ بھی نہ ہو, اور وہ صدیقہ بھی نہ ہو. پیش کرے نا, مرد ہو تو کرو توڑ اس دلیل کا. سننے والے سمجھ چکے ہیں. میں ایک اور حدیث اور پیش کر رہا ہوں سیدہ عائشہ کے جنتی ہونے پر, ٹھیک ہے؟ یہ بھی سننا. مستدرک حاکم ہے, ٹھیک ہے, مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6743 ہے, ٹھیک ہے. اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجک فی الجنہ, اے اللہ کی نبی جنت میں آپ کی زوجہ کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال اما انک منہن, فرمایا اے عائشہ انہی میں سے. ایک یہ حدیث مزید سیدہ عائشہ کے جنت پر, جو جنتی ہے وہ مومن بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث سیدہ عائشہ کے جنتی ہونے پر, وہ بھی مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے, جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو. بھائی اگلے کالر کو لے لے, یہ نہ میں جواب دے رہا, میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. بھائی جی بخاری نے یہ کہا, مسلم نے یہ کہا, قرآن مجید کی آیت کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ عائشہ کا دل ٹیڑھا ہے, قرآن مجید کہہ رہا ہے, جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ جواب لے لو, جواب لے لو, جواب دو. میں نے کہا کہ اب دائیں بائیں گئے, آخری موقع دے رہا ہوں طلحہ, اب دائیں بائیں گئے کال کاٹ دیں گے. تم نے میری دلیل کا رد کیا؟ دلیل کا رد نہیں کیا میں نے کہا بھائی, میں نے, یہ کیسا پاگل آدمی ہے, اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں آتی, یہ ہمیشہ بھاگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیڑے دل والی کیسے صدیقہ ہو سکتی ہے؟ نہ وہاں پہ صدیقہ ہے, نہ وہاں پہ مومن ہے. اپنی طرف سے بیٹھ کے قاعدہ بنا لیا, گھر بیٹھ کے ابو ہریرہ کی طرح قاعدہ بنا لیا کہ جناب کیا ہے, جس کو جبریل سلام کرے وہ مومنہ اور صدیقہ ہوتی ہے. بھائی یہ قاعدہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لکھا کہاں ہے قاعدہ میں؟ مجھے قاعدہ تو دکھاؤ, مجھے ایک مقام دکھاؤ. طلحہ جواب دو, مجھے قاعدہ دکھاؤ کہ جبریل جس کو سلام کرے وہ صدیقہ ہوتی ہے, قاعدہ دکھاؤ. جبریل علیہ السلام نے سلام کیا عائشہ کو, بھائی سلام کرنے سے صدیقہ کا کیا تعلق ہے؟ قاعدہ دکھاؤ مجھے کہ بھائی فلاں مقام پہ جبریل نے سلام کیا تو اس کی صدیقہ ہونے پہ دلیل ہے, وہ دلیل دکھاؤ. صدیقہ کو سلام کرنا ان کے ایمان کی, جنتی ہونے کی, صدیقہ ہونے کی دلیل ہے. اب آپ قیامت تک عائشہ صدیقہ پر جو مرضی بہتان لگا دیں, قیامت آ جائے گی, ٹھیک ہے, خدا حافظ, خدا حافظ. ٹیڑے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن مجید ہے بھائی. پھر کہتے ہیں شیعہ قرآن نہیں پڑھتے کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما. بھائی وہ دو عورتیں کیا ہے, انہوں نے انتظاہر علیہ, وہ کون سی دو عورتیں تھیں؟ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, یہ سورہ تحریم کی یہ آیتیں, یہ تم لوگوں کے گلے میں ہڈی ہے.
بھائی کہتے ہیں جی شیعہ قرآن کے منکر ہیں، شیعہ اب قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بخاری کو جا کے گلے لگا رہا ہے اور ایسی دلیل لے کر آ رہا ہے کہ جس میں نہ صدیقہ کہتا ہے جی دکھائیں مجھے جبریل نے کبھی غیر مومن کو سلام کیا ہو، دکھائیں مجھے جی جبریل نے کبھی غیر صدیقہ کو سلام کیا ہو. یعنی کوئی تک بنتی ہے، یعنی اس سے بھونڈی دلیل بھائی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنی. ان کے سارے علماء ہو گئے سائیڈ پہ، وہ بیچارے آج تک کچھ نہیں پیش کر سکے. اس بھائی نے کہا جی میں آج ثابت کروں گا کہ عائشہ صدیقہ بھی تھی، مومنہ بھی تھی. قرآن مجید کہہ رہے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہیں. میں نے بخاری کی روایت پڑھی، یہ رسول پہ جھوٹ باندھتی تھی. من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اور یہ روایت اہل سنت کے ہاں متواتر ہے. تم مجھے ظنی دلیلیں دے رہے ہو، میں تمہیں قطعی دلیلیں دے رہا ہوں. قرآن مجید اور متواتر روایت سے ثابت کر رہا ہوں، نہ عائشہ مومنہ تھی نہ صدیقہ تھی. کہ جو رسول پہ جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور میں نے بخاری کی روایت پڑھی، بڑی بخاری کرنے کا شوق تھا. کہتا ہے جی میں بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، شباز مجھے متائن سنا رہا ہے. قرآن مجید اگر متائن ہے تو قرآن مجید نے عائشہ کے متائن بیان کیے ہیں. آؤ قرآن پہ پرچہ کرو.